السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت ایپیسوڈ 29. بیٹیاں جب ماؤں کے جذباتی دکھ بانٹنے کے قابل ہوتی ہیں تب انہیں جسمانی دکھ آ گھیرتے ہیں. ویٹنگ ایریا بہت زیادہ خالی اور بے جان لگ رہا تھا. اماں اندر معائنے کے لیے جا چکی تھیں. ان کی MRI ہونی تھی. فجر کے ایکسیڈنٹ والے واقعے کے بعد وہ کافی دن بیمار رہیں اور ان سے نہ اٹھا جاتا تھا نہ بیٹھا جاتا تھا. ریڑھ کی ہڈی کا کوئی مسئلہ بن گیا تھا. ان کی خالی کرسی فجر کے برابر میں ایسے پڑی تھی جیسے ان کے اور فجر کے رشتے کی طرح اس میں بھی ایک گہرا خلا ہو. یوں تنہا بیٹھے ہوئے فجر کے احساسات زیادہ شدت سے ابھر رہے تھے. اب کوئی ظاہری رکاوٹ یا ان کی موجودگی کا بوجھ نہیں تھا جو اس کے اندر کی کشمکش کو دبا سکے. اس کا دل عجیب سی بے چینی سے بھر رہا تھا. باہر سے وہ پرسکون نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی مگر اندر ایک طوفان برپا تھا. برسوں کی وہ خاموشی، وہ دوریاں آج اس خالی کرسی اور اس لمحے کی تاخیر میں اور زیادہ نمایاں ہو گئی تھی. وہ ماں سے ناراض تھی، ان کی باتوں اور رویوں سے دل برداشتہ تھی، مگر اس وقت جب وہ اکیلی اس اجنبی کمرے میں ان کی صحت کی خبر کا انتظار کر رہی تھی ساری شکایتیں دھندلا گئیں. اسے یاد آیا بچپن کا کوئی دھندلا سا منظر جہاں ماں نے شاید اسے گلے لگایا تھا، یا کوئی ایسا وقت جب اماں بیمار پڑی تھیں اور فجر کو ان کی فکر ہوئی تھی. یہ لمحات بہت کم تھے. ان کے رشتے میں پیار کا اظہار نہ ہونے کے برابر تھا، مگر اس پیار کی جڑیں کہیں بہت گہری تھیں. آج اس خوف نے ان جڑوں کو جھنجھوڑ دیا تھا. اندر اماں اکیلی تھیں، اپنی بیماری کا سامنا کر رہی تھیں اور فجر باہر بیٹھی تھی ان کے لیے پریشان. خالی کرسی جیسے اسے چڑھا رہی تھی. یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ بیٹھی تھیں، ان کا زرد چہرہ، ان کی تھکی ہوئی آنکھیں. فجر نے دل ہی دل میں اقرار کیا کہ وہ ان سے محبت کرتی ہے. ایک ایسی محبت جسے کبھی زبان نہیں ملی، ایک ایسا احساس جسے کبھی کھل کر ظاہر کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. اور آج اس لمحے اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ وقت کتنا کم ہے. کاش وہ وقت کو پیچھے لے جا سکتی اور سب کچھ مختلف ہوتا. کاش وہ ماں کو بتا سکتی کہ وہ ان کی کتنی پرواہ کرتی ہے. کاش اماں نے اسے نہ جھٹکا ہوتا. کاش اماں نے اسے اپنے وجود کا حصہ مانا ہوتا. کاش، اے کاش. مگر اب وہ صرف انتظار کر سکتی تھی. اندر سے آتی ہوئی آوازوں، قدموں کی چاپ اور دروازے کے کھلنے یا بند ہونے کی آواز پر اس کا دھیان لگا ہوا تھا. ہر گزرتا لمحہ بھاری تھا. وہ اماں کی خیریت چاہتی تھی، ان کی تکلیف کے خاتمے کی دعا کر رہی تھی. اس خالی کرسی کے پہلو میں بیٹھی فجر کو پہلی بار اتنے واضح طور پر احساس ہوا تھا کہ رشتوں کی اصل قدر ان کے کھو جانے کے ڈر میں چھپی ہوتی ہے. اور اماں کا رشتہ چاہے کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو، اس کی زندگی کا سب سے اٹوٹ حصہ تھا. جب وہ انتظار کر کے تھک گئی تو اس نے ساتھ والی کرسی پر رکھے اپنے بیگ سے وہ ٹیپ نکال لی. وہ ٹیپ جو اکثر اس کے درد کو کم کر دیتی تھی اور اکثر بڑھا دیتی تھی. پستہ رنگ کے سادہ کاٹن کے سوٹ میں گہری جامنی رنگ کا دوپٹہ سر پر جمائے وہ کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی. ہینڈ فری نکال کر ٹیپ سے کنیکٹ کی اور کان میں جما لی. اس کے بھورے چاکلیٹ رنگ کے سلکی بال اونچی پونی میں مقید تھے. دوپٹہ پھسل کر کندھوں پر آ گرا. ایک دم ہی اسے جنید کی بات یاد آئی. کیفے میں اس نے کہا تھا، ولیم نے آپ کے لیے اس ٹیپ ریکارڈ میں کچھ ریکارڈ کیا تھا، کیا آپ نے سن لیا؟ ولیم نے اس کے سامنے ہی ریکارڈ کیا تھا اور پھر جنید نے اسے وہ ٹیپ فجر کو دیتے دیکھا تھا. فجر اب نیکسٹ کا بٹن دبا کر ریکارڈنگز آگے کر رہی تھی. میں کل پاکستان جا رہا ہوں، اس کی آواز سنائی دی. چشمے کے پیچھے سے جھانکتی خوبصورت ہیزل آنکھیں الجھن کا شکار تھیں. اس نے مزید نیکسٹ کیا اور پھر اس کا انگوٹھا ٹھہر گیا. میں نے اسے زمین پر بیٹھے دیکھا. اس کے کندھے ہچکولے کھا رہے تھے اور اس کی آواز دبی ہوئی سسکیوں میں ڈوب رہی تھی. اس کے آنسو فرش پر گر رہے تھے.
وہ کسی کے لیے رو رہی تھی، کسی ایسے شخص کے لیے جو اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور یہ خیال میرے اندر ایک سلگتی ہوئی آگ کی طرح پھیل رہا ہے۔ میں یہ منظر بھول نہیں پا رہا۔ مجھے نینسی یاد آ گئی، وہ ایسے ہی روتی تھی۔ میرا دل کرتا ہے نینسی کو تکلیف دینے والے کے سینے سے دل نکال لوں، اور آج مجھے وہی تکلیف دوبارہ محسوس ہوئی۔ ہاں، وہ اسی کی بات کر رہا تھا۔ فجر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، ہونٹ خشک ہو گئے۔ میں بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں اس کے پاس جانا چاہتا تھا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا چاہتا تھا۔ میں اسے گلے لگا کر کہنا چاہتا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس کے آنسو پوچھنا چاہتا تھا، اس کی تکلیف کو بانٹنا چاہتا تھا، اس کے درد کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، میری زبان گنگ تھی۔ میں بے بسی سے اسے روتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی اپنی تکلیف مجھے ابھی تک پریشان کر رہی ہے۔ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر پایا، کیونکہ میں اس کا کچھ نہیں لگتا۔ فجر نے انگوٹھا دبا کر ٹیپ بند کر دی، منہ کھول کر سانس لیا۔ دماغ پوری طرح گھوم گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ کیا تھا وہ شخص؟ کیا اس کا دل اتنا سادہ اور اتنا پیارا تھا کہ وہ اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا، وہ بھی تب جب ساری دنیا نے اسے چھوڑ دیا؟ محبت کا دعویٰ کرنے والے اس شخص نے اسے ٹھکرا دیا تھا جس کے ساتھ وہ جینا چاہتی تھی۔ پرانے زخم ادھڑ گئے اور خون رسنے لگا۔ وہ رات یاد آنے پر اس کی ہیزل آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ ڈاکٹرز اور نرسیں آ جا رہی تھیں، اور وہ ہاتھ میں اس ٹیپ کو تھامے پتھر کا بت بنے بیٹھی تھی۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا تھا۔ اس نے انگوٹھا دوبارہ دبایا اور ولیم کی آواز پھر سے گونجی۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی ماں یاد آئی، مجھے نینسی یاد آئی۔ مجھے اس پل وہ بہت اپنی اپنی سی لگی۔ یوں لگا جیسے میرا اس سے ایک پرانا، صدیوں پرانا رشتہ ہو۔ یوں لگا جیسے میں اس کے سارے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہوں۔ پر حقیقت تو یہ ہے کہ میں ایک بزدل انسان ہوں۔ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر پایا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا اس شخص پر جس نے اسے یہ دکھ دیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں کچھ پلوں کے لیے اس شخص کی جگہ لے لوں جو اسے چھوڑ گیا، اس کے آنسوؤں کو پوچھ لوں۔ میرا شدت سے دل چاہا کہ میں اسے ہنساؤں، اسے خوش کروں، اسے یہ یقین دلاؤں کہ وہ اکیلی نہیں ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کا درد اس کا اپنا ہے اور اسے خود ہی اس سے گزرنا ہوگا۔ میں صرف وہاں کھڑے رہ سکتا تھا، اسے دور سے روتے دیکھ سکتا تھا جیسے باقی سب دیکھ رہے تھے۔ پر میں اٹھ کر باہر نکل آیا کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ نینسی مجھ پر ہنسی، اس نے میرا مذاق اڑایا کہ میں بزدل ہوں، اور شاید یہی سچ ہے، میں واقعی بزدل ہوں۔ ٹیپ آٹومیٹک خاموش ہو گئی۔ اس دن شاید اتنا ہی۔ فجر نے گلے میں اٹکے آنسوؤں کے گولے کو اندر اتارا، پھر اس نے آنکھیں موند کر کرسی سے ٹیک لگا لی۔ وہ آپ کے لیے واپس آنا چاہتا تھا۔ جنید کی آواز سماعت سے ٹکرائی تو اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں، ٹیپ کو بیگ کے اندر ڈالا اور پھر بیگ کے اندر سے دوبارہ وہی کارڈ نکالا، ولیم کا وزٹنگ کارڈ۔ ایک بار پھر کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا نمبر ملایا۔ وہ نہیں جانتی وہ اس سے کیا بات کرے گی، پر پھر بھی اس نے فون ملایا، پر نمبر ایک بار پھر سے بند تھا۔ اس نے تھوک نکلا اور کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ دوسری جانب اس کا پتہ لکھا تھا اور ساتھ میں لینڈ لائن نمبر، جوزف پیلس کا نمبر۔ فجر نے کچھ سوچتے ہوئے وہ نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگا لیا۔ بیل جا رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، آس پاس دیکھا اور پھر بیگ اٹھاتے نسبتاً ایک پرسکون گوشے کی جانب بڑھی۔ رات کے 7 بج رہے تھے، باہر اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ اب گلاس ونڈو کے سامنے کھڑی جگمگ کرتے شہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ پورے جسم میں کپکپاہٹ تھی، دل ڈر رہا تھا۔ اگر اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا، کہا کہ وہ کسی فجر کو نہیں جانتا، اور اگر اس نے فجر کا مذاق اڑایا تو 100 طرح کے وسوسے ذہن میں ڈنک مار رہے تھے، اور پھر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، ایک کرخت سی آواز گونجی۔ ولیم سے ملتی جلتی تھی، پر کیا وہ ولیم تھا؟ فجر سے کچھ بولا ہی نہیں گیا، الفاظ گلے میں ہی اٹک گئے۔
ہیلو، کون ہے؟ آواز دوبارہ گونجی۔ ہیلو ولیم۔ اس نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری، دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا، اور وجہ ڈر تھا، دھتکار کا ڈر۔ تم کون ہو؟ لہجے کی کرختگی مزید بڑھ گئی۔ مجھے ولیم سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنے لہجے کو حد المقدور ہموار بناتے بولی۔ دوسری جانب ولیم کے نام پر خاموشی چھا گئی، گہری خاموشی۔ تم کون ہو؟ وہی سوال دوبارہ پوچھا گیا۔ مجھے ولیم سے بات کرنی ہے، اس نے وہی جواب دہرایا۔ دوسری جانب جو بھی تھا وہ اس کا دماغ خراب کر رہا تھا۔ یہاں کوئی ولیم نہیں ہے، دوبارہ فون مت کرنا۔ فون ٹوں 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 کی آواز سے بند ہو گیا۔ فجر کو اپنا چہرہ سرخ پڑتا محسوس ہوا، یوں جیسے چہرے سے تپش نکل رہی ہو۔ اس نے ایک نظر فون کو دیکھا۔ بھاڑ میں جاؤ۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ اماں کی MRI ہو چکی تھی، وہ انہیں کمرے سے باہر نکلتی دکھائی دیں تو فجر سر جھٹک کر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سلور رنگ کی مرسیڈیز بینز تیزی سے سڑک پر آگے بھاگ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عروضہ بیٹھی تھی اور ساتھ والی سیٹ پر مراد حق و دک بیٹھا تھا، جبکہ رئیس پیچھے تھا۔ اس کے پہلو میں ڈھیر ساری فائلیں اور کاغذات تھے، ساتھ لیپ ٹاپ بھی رکھا تھا۔ پیرس میں فیشن شو اسپانسر کرنا بچوں کا کھیل نہیں تھا، انہیں دن رات کام کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ لیپ ٹاپ میں غرق نظر آتا تھا۔ اس پر کافی ذمہ داریاں تھیں، جیسے کہ مالی یا وسائل کی فراہمی، اس کے علاوہ اپنی مصنوعات یا خدمات جیسے کہ میک اپ، ہیئر اسٹائلنگ کی صورت میں فراہم اسے ہی کرنی تھی۔ برانڈز کی نمائندگی، ترویج اور ان کی مارکیٹنگ کو رئیس گروپ ہی دیکھ رہا تھا۔ ایونٹ کے منتظمین کے ساتھ تعاون، مہمانوں اور میڈیا کی مشغولیت اور نتائج کا تجزیہ کرنا، یہ سب رئیس گروپ کی ذمہ داری تھی، اور ان ذمہ داریوں میں وہ لوگ ناک ڈوبے تھے۔ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ مراد عالم کو تم دونوں نے مل کر بے وقوف بنایا۔ گاڑی کی خاموشی سے اسے ہال اٹھ رہے تھے، اور آج اس تازہ آشکار ہوا تھا کہ فجر رئیس کی بچپن کی منگیتر کی بہن تھی، منار معراج کی بہن، جو کہ مر چکی تھی، اور غضب یہ ہے کہ وہ اس کی ہمشکل تھی۔ کسی نے کسی کو بے وقوف نہیں بنایا، رئیس کا مصروف سا جواب ابھرا۔ مراد اتنا جانتا تھا کہ رئیس کے سنگل ہونے کی وجہ اس کی منگیتر تھی جو مر چکی تھی، لیکن وہ فجر کی بہن تھی، یہ اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ کیا خدایا، فجر معراج کی بہن، یعنی وہ تمہاری سالی ہے؟ اسے خود نہ سمجھ آیا کہ وہ کیا بول رہا تھا۔ رئیس نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، ابرو اٹھا ہوا تھا۔ مراد گردن موڑے حیرانی سے رئیس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ سالی تب ہوتی جب باس کی اس کی بہن سے شادی ہو جاتی۔ عروہ نے اسے اس کی بے وقوفی پر گھرکا۔ باس، آپ کو اس سے محبت کب ہوئی؟ یہ ایسا سوال تھا کہ کاغذ آگے پیچھے کرتا رئیس چونک گیا۔ اس کے ہاتھ ساکت ہوئے۔ محبت؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ سفید ریشمی فراک والی لڑکی تصور کے پردے پر لہرائی۔ شاید اس کے جانے کے بعد۔ وہ گہرا سانس لیتے رخ گلاس ونڈو کی جانب موڑ گیا۔ باہر نظارے تیزی سے پیچھے کی جانب بھاگ رہے تھے۔ یہ نہ ہو اس چہرے کے دھوکے میں تم اس ڈائن کی گرویدہ ہو جاؤ۔ مراد کا اشارہ فجر کی جانب تھا۔ محبت ایک بار ہی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر ملال ابھرا، ہلکا سا ملال۔ ہاں، پر ایک ہی چہرے سے بار بار ہو جاتی ہے۔ مراد ترنت بولا۔ رئیس نے رخ موڑ کر اسے دیکھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ بات تو ٹھیک ہی کر رہا تھا، پر مقابل رئیس تھا جس کے جذبات اس کی مٹھی میں ہوتے تھے۔ وہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا، اور پھر صرف محبت نہیں، وہ اس چہرے سے حد درجہ نفرت بھی کرتا تھا۔ اسے سنجیدہ دیکھ کر مراد بھی خاموش ہو گیا، لیکن اسے جو خبر ملی تھی وہ صدمے میں تھا، اور اب تو اسے فجر پر نظر رکھنے کی ایک اور وجہ مل گئی تھی۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، اور پھر گاڑی کا گزر شان سے کھڑے لکس کے سامنے سے ہوا۔ لکس میں آئیں تو اندر کا ماحول الگ ہی حرارت بخش رہا تھا۔ یہ لکس کے اس اسٹوڈیو کا منظر تھا جو اب ایک خاص قسم کی خاموشی اور اطمینان میں ڈوبا ہوا تھا۔
دن رات کی محنت، کپڑوں کے رول، سوئی دھاگے کی سرسراہٹ اور قینچیوں کی کھٹ پٹ سب تھم چکی تھی۔ اس وقت اسٹوڈیو میں روشنیوں کی نرم چمک بکھری ہوئی تھی جو ہال میں سجے ان شاہکار لباسوں پر پڑ رہی تھی جو عنقریب پیرس فیشن شو کی زینت بننے والے تھے۔ اسٹوڈیو میں لکس کے سبھی کاسٹیوم ڈیزائنر جمع تھے۔ ان کے چہروں پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک گہرا اطمینان اور فخر نمایاں تھا۔ ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو نچوڑا تاکہ لکس کے نام کو بین الاقوامی سطح پر چمکا سکیں۔ وہ سب اس وقت بہت پرعزم تھے، پیرس کی سفر اور وہاں اپنی فن کی نمائش کے لیے بےتاب۔ ان سب کے درمیان فجر معراج سب سے زیادہ روشن اور پرعزم دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی ہیزل آنکھیں، ان آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جو صرف نائٹ میئرز کو حقیقت میں بدلنے والوں میں نظر آتی ہے۔ وہ اپنے بنائے ہوئے تینوں کاسٹیوم کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ دراز قد لڑکی پورے قد سے اپنے نائٹ میئرز کو دیکھ رہی تھی۔ یہ لباس محض کپڑے کے ٹکڑے نہیں تھے، یہ اس کے مہینوں کی محنت، اس کے تصورات، اس کے جذبات اور اس کے کیریئر کے سب سے اہم موڑ کی علامت تھے۔ فجر کی نگاہیں کبھی ایک لباس پر جمتیں تو کبھی دوسرے پر۔ ہر لباس میں اسے اپنا آپ نظر آتا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تینوں تخلیقات اس کی زندگی کو ایک نیا رخ دے سکتی تھیں۔ پیرس کا اسٹیج دنیا بھر کے سامنے اس کا فن پیش کرنے کا موقع تھا۔ یہ موقع اس کی پہچان بنا سکتا تھا، اسے گمنامی سے نکال کر روشنی میں لا سکتا تھا۔ وہ دوسرے زینے پر قدم رکھنے کے لیے تیار تھی۔ اس کے دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، ایک سوال جو پرعزم امید اور گھبراہٹ کے باریک تاروں سے بنا تھا۔ کیا اس کا آرٹ جس میں اس نے اپنا سب کچھ سمو دیا تھا واقعی اس کی پہچان بن پائے گا؟ کیا پیرس کی چکا چوند روشنیوں میں اس کے یہ ڈیزائن فجر کو دنیا کے سامنے ایک تسلیم شدہ آرٹسٹ کے طور پر پیش کر پائیں گے؟ اسٹوڈیو میں موجود ہر شخص پرجوش تھا، لیکن فجر کا جوش ایک ذاتی جنگ کا نتیجہ تھا۔ اس نے خود کو ثابت کرنے کے لیے جو انتھک محنت کی تھی، اس کا فیصلہ اب ان تین لباسوں کے ذریعے ہونا تھا۔ وہ انہیں دیکھتی رہی، ان پر ہاتھ پھیر کر انہیں محسوس کرتی رہی کہ واقعی اس نے انہیں تخلیق کر لیا تھا، اور جیسے انہیں آخری بار تسلی دے رہی ہو کہ قبل اس کے کہ وہ دنیا کے سامنے پیش ہوں، اس نے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھ کے خود کو حوصلہ دیا۔ میں یہ کر لوں گی، میں کبھی ہار نہیں مانوں گی، یہ میری فطرت میں نہیں۔ آنے والا کل ان سب کے لیے ایک نیا آغاز تھا، ایک نئی منزل کی طرف سفر، لیکن فجر کے لیے یہ سفر اس کے اپنے مستقبل کی طرف تھا۔ وہ پر امید تھی، پرعزم تھی اور تیار تھی۔ اب بس وقت ہی بتائے گا کہ آیا اس کا آرٹ ہی اس کی سب سے بڑی اور سچی پہچان بنتا یا نہیں۔ ستمبر کے ہبس زدہ موسم میں وہ تر و تازہ لگ رہی تھی اور اس سے بھی زیادہ مصروف۔ اس کا کمرہ کسی حد تک بکھرا ہوا تھا کیونکہ وہ کل صبح پیرس کے لیے روانگی کی تیاری میں پیکنگ کر رہی تھی۔ ایک بڑا سوٹ کیس کھلا پڑا تھا جس میں احتیاط سے تہہ کیے ہوئے لباس اور دیگر دوسری اشیاء رکھی جا رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر اب بھی فیشن شو کا جوش اور اسٹوڈیو میں محسوس ہونے والی پورے اعتماد چمک موجود تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک گہری تشویش کی لکیر بھی تھی۔ اس نے کپڑے طے کرتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور پھر دروازے کی طرف رخ کر کے بانو کو آواز دی۔ جب سے اماں کی طبیعت بگڑی تھی اس نے بانو کو فل ٹائم رکھ لیا تھا۔ وہ اچھی لڑکی تھی اور اماں کا خیال بھی کرتی تھی۔ بانو بات سننا۔ جی باجی، وہ کسی جن کی طرح حاضر ہوئی۔ باہر لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا اور بانو اماں کے ساتھ کوئی پاکستانی سیریل دیکھ رہی تھی۔ یوں تو اماں کو شوق نہیں تھا اور نہ عادت تھی، پر بانو نے انہیں اپنے ساتھ لگا ہی لیا تھا۔ فجر پیکنگ کا کام روک کر بانو کی طرف مڑی۔ اس کی آواز میں واضح فکر تھی۔ بانو، تم جانتی ہو نا مجھے کل صبح پیرس کے لیے نکلنا ہے، چند دن کا کام ہے۔ وہ تھوڑا توقف کے بعد بولی۔ اماں کو تمہارے سہارے چھوڑ کر جا رہی ہوں، خیال رکھنا۔ اس کی نگاہیں کمرے کے دروازے پر جمی تھیں۔ اماں کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہے۔ آپ فکر نہ کریں باجی، اماں اب ٹھیک ہیں، پہلے سے بہتر ہیں۔
اس دن انہوں نے آپ کو ٹی وی پر دیکھا تھا نا، تو اسی دن سے اماں کی طبیعت بگڑی۔ آپ ٹھیک ہیں تو اماں ٹھیک ہیں۔ بانو کی بات نے فجر کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ ٹی وی پر؟ مجھے؟ اس نے حیرت سے بانو کو دیکھا۔ ہاں جی، وہ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ میڈم ٹی وی پر بتا رہی تھی کہ آپ پوری رات اسپتال میں تھیں جی، بس اسی دن اماں کو کچھ ہوا تھا۔ بانو کی اس اطلاع پر فجر کے اندر درد کی لہر دوڑ گئی۔ اماں شاید اس کے سچ سے واقف ہو چکی تھیں۔ کئی لمحے وہ کچھ نہ بول پائی، یوں ہی خالی خالی وجود لیے کھڑی رہی۔ آپ کو مدد چاہیے، میں کر دوں؟ اسے بت بنے دیکھا تو بانو نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، میں کر لوں گی، تم جاؤ اماں کو دیکھو۔ وہ اپنے وجود پر قابو پاتے بولی تو بانو پلٹ گئی۔ کچھ یاد آنے پر اس نے بانو کو پھر سے پکارا۔ اماں کو اکیلا محسوس مت ہونے دینا، وقت پہ دوا دینا، کھانے پینے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، بخار برابر چیک کرتی رہنا۔ اگر زیادہ طبیعت خراب ہو تو فوراً مجھے فون کرنا یا ڈاکٹر کو بلانا۔ باہر ٹیلی فون کے پاس میں نے سبھی ضروری نمبر لکھ کر چپکا دیے ہیں، ان میں ڈاکٹر کا بھی ہے۔ وہ اسے ہدایات دے رہی تھی۔ بانو کی آنکھوں میں فجر کے لیے ہمدردی اور ذمہ داری کا احساس نمایاں ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر فجر کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ باجی آپ بالکل فکر نہ کریں، بے فکر ہو کر جائیں، میں ان کا پورا خیال رکھوں گی۔ دوا، کھانا، ہر چیز وقت پر ہوگی۔ آپ اطمینان سے جائیں اور اپنا کام اچھے سے کریں، پیچھے سب ٹھیک رہے گا۔ بانو کے تسلی بخش الفاظ سن کر فجر کے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہوا، مگر مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ پیرس جانے کا موقع اس کی زندگی کا سب سے بڑا موقع تھا، لیکن ایک بیمار عزیز کو پیچھے چھوڑ کر جانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس نے بانو کا شکریہ ادا کیا تو بانو مسکرا کر کمرے سے چلی گئی۔ اتنی طبیعت تو اماں کی اکثر خراب ہو جاتی تھی، پر پرانے گھر میں ہوتے ہوئے اسے کبھی اتنا ڈر محسوس نہیں ہوا۔ یہاں آ کر دل ڈر رہا تھا، حالانکہ وہ اب ٹھیک تھیں۔ فجر واپس اپنی پیکنگ کی طرف پلٹی۔ اب اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے، لیکن اس کا ذہن اماں کے گرد گھوم رہا تھا۔ سوٹ کیس میں رکھے ہر لباس کے ساتھ اس کے دل میں پیرس کے خواب اور اماں کی صحت کی فکر گڈ مڈ ہو رہی تھی۔ یہ سفر اس کے فن کے لیے ضروری تھا، لیکن اس کی ذاتی زندگی کی ذمہ داریاں اسے مسلسل یاد دلا رہی تھیں کہ کامیابی کی قیمت صرف محنت نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی اپنوں سے دوری بھی ہوتی ہے۔ وہ ایک بار پھر لمبی سانس لے کر اپنے کام مکمل کرنے میں جٹ گئی، اس امید کے ساتھ کہ سب کچھ خیریت سے گزر جائے گا۔ ایئرپورٹ پر ایک مخصوص قسم کی چہل پہل اور گونج تھی۔ مسافروں کا ہجوم، سامان کی ٹرالیز کی سرسراہٹ اور مختلف فلائٹس کے اعلانات کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ اس سارے شور کے درمیان فجر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کھڑی تھی، جس کے دل میں جذبات کا ایک سمندر موجیں مار رہا تھا۔ وہ جارجٹ کے ٹی پنک رنگ کے سوٹ میں تھی، کھلا ٹراؤزر، ٹخنوں کو چھوتی لمبی کھلی قمیض اور ہم رنگ کوٹ شوز۔ سکارف کو گردن پر لپیٹ رکھا تھا، بال اونچے جوڑے میں فولڈ تھے، جبکہ چشمہ بالوں میں جمع تھا۔ بیگ کندھے پر ڈالے اور ٹرالی ہاتھ میں پکڑے وہ اپنے ڈاکیومنٹس لیے کھڑی تھی۔ یہ لمحہ اس کی برسوں کی کڑی محنت، بے خواب راتوں، ان گنت خاکوں اور مسلسل لگن کا ثمر تھا۔ پیرس فیشن کی دنیا کا مرکز۔ یہ محض ایک سفر نہیں تھا، یہ اس کے خوابوں کی تعبیر کی جانب ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اس کے چہرے پر فخر اور اطمینان کی ایک چمک تھی۔ اسے اپنی ٹیم پر فخر تھا جو اس کے شانہ بشانہ کھڑی تھی، اس کے خوابوں کو حقیقت بنانے میں اس کی شریک تھی۔ ہر چہرہ امید اور جوش سے روشن تھا، لیکن اس اطمینان اور فخر کے ساتھ ہی ایک گہرا جوش اور ہیجان بھی تھا۔ پیرس کا تصور ہی اسے سنسنی سے بھر رہا تھا۔ دنیا کے سامنے اپنے فن کو پیش کرنے کا موقع۔ تاہم اس جوش میں تھوڑی گھبراہٹ بھی شامل تھی، ایک ہلکا سا خوف دل کے کسی کونے میں سر اٹھا رہا تھا۔ کیا سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا اس نے سوچا ہے؟ کیا اس کے کام کو سراہا جائے گا؟ کیا وہ اس عالمی پلیٹ فارم پر اپنی جگہ بنا پائے گی؟ یہ سوالات دل کی دھڑکن کو معمول سے تھوڑا تیز کر رہے تھے۔ اس کے باوجود
عزم اور حوصلہ ان تمام جذبات پر حاوی تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو اس کے پختہ ارادے کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ بلندیوں پر راج کرنا چاہتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ یہ نمائش اس راستے کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ برسوں کی تیاری اب حقیقت بننے والی تھی۔ جیسے ہی پیرس کی فلائٹ کی آخری کال کا اعلان ہوا، فجر نے ایک گہری سانس لی۔ یہ الوداع تھا اپنے وطن کو، اس سرزمین کو جہاں اس نے اپنے خوابوں کو پروان چڑھایا تھا، اور یہ استقبال تھا ایک نئے چیلنج کا، ایک نئی دنیا کا، جہاں اسے خود کو ثابت کرنا تھا۔ اس کے دل میں ایک ملی جلی کیفیت تھی، ماضی کی محنت کا سکون اور مستقبل کی لامحدود امکانات کا ہیجان۔ وہ قدم بڑھانے کے لیے تیار تھی، اپنے خوابوں کی اڑان بھرنے کے لیے بالکل تیار۔ اس لمحے وہ صرف ایک کاسٹیوم ڈیزائنر نہیں تھی، وہ ایک خواب دیکھنے والی تھی جو اپنے پر پھیلا کر اڑان بھرنے والی تھی۔ وہ نائٹ میئرز بننے والی تھی، اور پھر اس نے اڑان بھر لی۔ تقریباً 11 گھنٹے کی فلائٹ تھی، اور کیسے گزری کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ سب خوش تھے، پرجوش، کچھ ابھی تک کام کر رہے تھے۔ جہاز کے پہیوں نے جب چارلس ڈے گال ایئرپورٹ کے رن وے کو چھوا تو فجر نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک ہلکا سا جھٹکا اور پھر سکون۔ وہ پہنچ گئی تھی، پیرس۔ جب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ جہاز سے باہر نکلی اور ایئرپورٹ کی عمارت میں قدم رکھا تو ستمبر کی ٹھنڈی کرکری ہوا کا ایک جھونکا ان کے استقبال کرنے کے لیے موجود تھا۔ یہ پاکستان کی حبسدہ گرمی سے بالکل مختلف تھی، ایک ایسی تازگی جو پھیپھڑوں میں اتر کر روح کو سرشار کر رہی تھی۔ آسمان صاف تھا، اور دن کی روشنی ایک خاص نرمی لیے ہوئے تھی جو پیرس کی فضاؤں کا خاصہ ہے۔ ایئرپورٹ کے اندر کا منظر بھی پاکستان سے جدانہ تھا، ہر چیز میں ایک نفاست، ایک ترتیب اور ایک خاص انداز تھا۔ فرانسیسی زبان کے اعلانات پس منظر میں گونج رہے تھے۔ مختلف ممالک سے آئے ہوئے مسافر اپنے اپنے راستوں پر گامزن تھے، اور پیرس کے لوگ ایک مخصوص فیشنیبل انداز میں گھوم پھر رہے تھے۔ ہر چہرے پر ایک جلدی اور مقصدیت نظر آ رہی تھی۔ فجر نے گہری سانس لی۔ ہوا میں ایک انوکھی مہک تھی، شاید کافی، پرفیومز اور بارش کی اوجھل سی خوشبوؤں کا آمیزہ۔ یہ صرف ایک ایئرپورٹ کی ہوا نہیں تھی، یہ پیرس کی ہوا تھی، اس شہر کی جس نے دنیا کو فیشن اور آرٹ کے نئے معیارات سکھائے ہیں۔ اس کے دل میں جذبات کا ایک نیا طوفان برپا تھا۔ پاکستان میں موجود گھبراہٹ اب ایک حیرت انگیز خوشی اور ناقابل یقینیت میں بدل گئی تھی۔ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ وہ پیرس میں ہے۔ برسوں کا انتظار، محنت، خواب، آج وہ اس سرزمین پر کھڑی تھی جہاں اس کے فن کو دنیا کے سامنے پیش ہونا تھا۔ اس نے اپنی ٹیم کی طرف دیکھا، ان سب کے چہروں پر تھکن کے ساتھ ساتھ وہی جوش اور حیرت نمایاں تھی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ یہ مسکراہٹ محض پہنچنے کی خوشی نہیں تھی، یہ ایک مشترکہ سفر، مشترکہ محنت اور مشترکہ خوابوں کی تکمیل کے آغاز کی مسکراہٹ تھی۔ فجر کو محسوس ہو رہا تھا جیسے پیرس کی پوری فضا باہیں کھولے اس کا استقبال کر رہی ہے۔ ستمبر کی یہ خنک شام اس کے لیے ایک نئے باب کا آغاز تھی۔ یہ صرف ایک لینڈنگ نہیں تھی، یہ اس کے خوابوں کے جہاز کی منزل تک رسائی تھی۔ وہ تھکی ہوئی تھی، مگر اس کی روح مکمل طور پر بیدار اور آنے والے چیلنج کے لیے تیار تھی۔ پیرس نے اسے خوش آمدید کہا تھا، اور وہ اس استقبال کو قبول کر کے اور اپنی چھاپ چھوڑنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ فجر اور ان کی باصلاحیت ڈیزائنرز کی ٹیم ایئرپورٹ سے باہر نکلی۔ ستمبر کا مہینہ پیرس میں ایک خاص جادو لے کر آتا ہے۔ گرمیوں کی شدت جا چکی ہوتی ہے اور ہلکی پھلکی خنکی فضا کو خوشگوار بنا دیتی ہے۔ آسمان عموماً صاف اور روشن ہوتا ہے۔ دن میں سورج کی سنہری کرنیں پیرس کی عمارتوں پر پڑ کر انہیں مزید دلکش بنا دیتی ہیں۔ شام اور صبح کے اوقات میں موسم قدرے سرد ہو جاتا ہے، جو ایک اسٹائلش اسکارف یا ہلکے کوٹ کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ پتے ہلکے ہلکے رنگ بدلنا شروع کر دیتے ہیں، جو خزاں کی آمد کا پتہ دیتے ہیں۔ ایئرپورٹ سے نکل کر انہوں نے اپنے انتظار میں کھڑی گاڑی میں سامان رکھا۔
گاڑی پیرس کی ہموار سڑکوں پر رواں دواں ہوئی تو ٹیم کی خاموشی دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگی۔ فجر جو اپنی ٹیم کی لیڈر اور اس کلیکشن کی روح رواں تھی، کھڑکی سے باہر بدلتے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنے والے چیلنج اور کامیابی کی امید کا ملا جلا تاثر تھا۔ ٹیم کے دیگر ارکان بھی پرجوش تھے۔ میڈم سونیا اور کچھ ڈیزائنرز ایک دن پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ ٹیم میں سے کوئی اپنے ڈیزائنر کے بارے میں آخری لمحات کی باتیں کر رہا تھا، کوئی پیرس کی خوبصورتی کو سراہ رہا تھا اور کوئی بس اس فیشن کے دارالخلافہ میں ہونے کے احساس سے ہی سرشار تھا۔ جیسے جیسے وہ شہر کے قریب آتے گئے، پیرس کی مخصوص عمارتیں اور بولیورڈ نظر آنے لگے۔ ستمبر کی سنہری روشنی میں نہائے درخت اور کیفے کے باہر بیٹھے لوگ زندگی سے بھرپور لگ رہے تھے۔ ٹیم کی باتیں تیزی سے فیشن، کپڑوں، رنگوں اور شو کی تفصیلات پر مرکوز ہو گئیں۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ ان کے فن، محنت اور خوابوں کا سفر تھا۔ گاڑی حسین سڑکوں سے گزرتی ہوئی بولیورڈ ڈی گرینیل پر پہنچی اور سامنے ہوٹل لی پیرسس کی جدید اور خوبصورت عمارت نظر آنے لگی۔ آئیفل ٹاور کا اوپری حصہ بھی کہیں پس منظر میں جھلک رہا تھا۔ دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ان کا عارضی ٹھکانہ آ گیا تھا، وہ جگہ جہاں وہ اگلے چند دن رہ کر اپنے فیشن شو کو حقیقت کا روپ دیں گے۔ گاڑی ہوٹل کے پورچ میں رکی۔ ستمبر کی تازہ ہوا کا ایک جھونکا انہیں چھو کر گزرا۔ سامان اترنے لگا۔ ہوٹل لے پیرسس کا عملہ مسکراتے چہروں کے ساتھ ان کا استقبال کر رہا تھا۔ ایئرپورٹ کی تھکن اب ایک نئے تخلیقی جوش میں بدل چکی تھی۔ وہ پیرس پہنچ چکے تھے، اپنے فیشن کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بالکل تیار۔ رئیس گروپ کے ساتھ دیگر اسپانسرز اندر ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ فجر نے ہوٹل کی عمارت کو دیکھا اور ایک گہرا سانس لے کر اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ سب باری باری اندر چلے گئے۔ اگر ہم ہوٹل کی بات کریں تو پیرس میں واقع ہوٹل لے پیرسز ایک معروف ہوٹل ہے جو آئیفل ٹاور کے قریب واقع ہے۔ یہ ہوٹل اپنے مہمانوں کو کئی سہولیات فراہم کرتا ہے۔ یہ ہوٹل پیرس کے 15ویں اراؤنڈسمنٹ میں ہے اور ایفل ٹاور سے تھوڑے واک پر ہے۔ قریبی میٹرو اسٹیشنز تک آسانی سے رسائی حاصل ہے، جس سے پیرس کے دیگر حصوں تک جانا آسان ہو جاتا ہے۔ ہوٹل میں جدید طرز کے آرام دہ کمرے ہیں، جن میں سے کچھ سے آئیفل ٹاور کا دلکش نظارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ کمروں میں مفت وائی فائی، فلیٹ اسکرین ٹی وی، ایسپریسو مشین اور دیگر دوسری سہولیات موجود ہیں۔ ہوٹل میں فٹنس سینٹر، سوانا اور ایک بار لاؤنج بھی شامل ہیں۔ مہمان روزانہ ناشتے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یقیناً اس ہوٹل میں ان کے یہ دن یادگار ہونے والے تھے۔ فجر کا کمرہ آرام دہ اور پرسکون تھا۔ اس نے کمرے میں پہنچتے ہی سکون کا سانس لیا۔ اس کا سامان اوپر آ چکا تھا۔ اس راہداری کے کافی کمرے تھے۔ باقی ٹیم بھی ساتھ ہی ٹھہری تھی۔ اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو یہاں سے آئیفل ٹاور کا اونچا مینار نظر آیا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کے چہرے کو چھوا تو اس کے اندر اطمینان اتر گیا۔ وہ سامان ایک جانب رکھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ واپس آئی تو موبائل اٹھا کر دیکھا۔ کچھ دن پہلے اسکرال کرتے ہوئے اسے ولیم کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ملا تھا۔ اس کے لاکھوں میں فالوورز تھے، پر اس کی آخری ویڈیو کافی دن پہلے کی تھی جب وہ پاکستان آیا تھا۔ اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اس نے اپنے ہی بھیجے گئے میسج کو دیکھا۔ ہائے ولیم، یہ میں ہوں، فجر، شاید تمہیں یاد ہو، مجھے تمہاری کچھ رقم ادا کرنی ہے، پلیز کانٹیکٹ۔ کوئی جواب نہیں آیا تھا، نہ ہی اب تک اس کا میسج دیکھا گیا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ ٹیپ بھی نہیں سن پائی تھی۔ سر جھٹک کر اس نے بانو کو فون ملایا۔ پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ بانو کیسی ہو؟ اس کے لہجے سے تھکان واضح تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پہنچ گئی ہیں؟ میری چیزیں یاد سے لے آئیے گا۔ اس نے چھوٹتے ہی یاد دہانی کروائی۔ فجر کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ لے آؤں گی۔ یہ بتاؤ اماں کیسی ہیں؟ وہ بالکل ٹھیک ہیں، دوا کھا کر سو گئی ہیں۔ اس نے بتایا تو فجر کے اندر اطمینان سا اتر گیا۔ اس نے 2-4 باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ باہر شام دھیرے دھیرے رات میں ڈھل رہی تھی۔ وہ بیڈ پر گر گئی۔ 1 گھنٹے بعد ان سب کو نیچے جانا تھا۔
پر ابھی 1 گھنٹہ تھا۔ اس نے بیگ سے وہ ٹیپ ریکارڈ نکالی۔ ایک آخری ریکارڈنگ بچی تھی سننے والی۔ اس نے ٹیپ کا بٹن دبایا۔ ولیم کی آواز ابھری اور فجر کا دل اچھل کر حلق میں آیا، کیونکہ اسے ہی پکارا گیا تھا۔ ہائے فجر، یعنی آخری پیغام اس کے نام تھا۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ تکان سے آنکھوں میں جلن تھی، پر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پتہ نہیں تمہارے نزدیک میری کیا حیثیت ہے، لیکن مجھے پہلی بار زندگی میں اپنا آپ کسی قابل لگا ہے۔ میں تمہارے کام آ گیا۔ جانتا ہوں یہ شادی ہم دونوں نے اپنے مفاد کے لیے کی ہے۔ تمہیں میری ضرورت نہیں ہے۔ آج رات میں واپس چلا جاؤں گا۔ تم مجھے کبھی نہیں بلاؤ گی۔ شاید میں بھی کبھی واپس نہ آؤں، پر مجھے یہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہ ملک، یہ شہر، یہ موسم اور تم۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے تمہیں بچایا۔ بالآخر میں نے کسی کو خودکشی سے بچا ہی لیا۔ وہ دم سادھے سن رہی تھی۔ وہ چہک چہک کر بول رہا تھا۔ فجر کی آنکھوں کے سامنے کورٹ کے باہر کا منظر پوری جزیات سے گھوم گیا۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی قیمتی نہیں ہے، سوائے اس ٹیپ کے۔ میں یہ تمہیں دینے والا ہوں، اور جب تم اسے مکمل سن لوگی اور آخری پیغام تک پہنچو گی تو شاید ہم اجنبیوں سے اچھے دوست بن جائیں۔ ہاں، مجھے سمجھ آ گیا ہے تم دوست نہیں بناتی، پر میں کہنا چاہتا ہوں میں ہمیشہ موجود رہوں گا، تمہیں جب بھی میری ضرورت ہو۔ جب بھی تمہیں لگے کہ دنیا تم پر تنگ پڑنے لگی ہے، مجھے بس ایک بار پکار لینا، میں ضرور آؤں گا۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا نینسی کی طرح تم بھی ہار مانو۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ ہاں، میں جانتا ہوں میں زیادہ بول رہا ہوں، پر تم اپنی اپنی سی لگ رہی ہو۔ میں تمہیں یہ سب براہ راست کہوں گا تو تم مجھے کچا چبا جاؤ گی، اس لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کبھی تم اسے سنو ہی نہ، شاید تم اسے کباڑ میں پھینک دو، پر جب بھی تم اسے سنو، جب بھی میری ضرورت ہو، مجھے لازمی پکارنا۔ میں، ولیم جوزف، تمہارے لیے ضرور آؤں گا، اور میں جانتا ہوں تم ایک دن اپنی پہچان بنا لو گی۔ بس خود پر یقین رکھنا۔ بائے۔ ٹیپ ریکارڈ بند ہو گئی اور اس کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزر چکا تھا۔ ہوش تب آیا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے ٹیپ کو سائڈ پر رکھا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اس کی ٹیم کی لڑکیاں باہر کھڑی تھیں۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ ہمیں نیچے جانا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اسے ٹراؤزر شرٹ میں دیکھ کر حیران ہوئی۔ تم لوگ چلو، میں بس 5 منٹ میں آتی ہوں۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور پھر اگلے 15 منٹ بعد وہ ڈائننگ ہال میں بیٹھی تھی۔ یہ ڈائننگ ہال کسی خواب سے کم نہ تھا۔ بلند و بالا چھتیں، جھلملاتے فانوس جن کی روشنی نفیس دسترخوانوں پر رکھے کرسٹل گلاسز اور چمکیلی کٹلری پر پڑ رہی تھی، ایک جادوئی منظر پیش کر رہے تھے۔ ہوا میں لذیذ کھانوں، مہنگے پرفیومز اور تازہ پھلوں کی ملی جلی خوشبو رچی بسی تھی۔ مختلف میزوں پر فیشن اور آرٹ کی دنیا کی جانی مانی شخصیات، ڈیزائنرز، آرٹسٹ اور میڈیا پرسنز موجود تھے۔ سبھی خوبصورت لباسوں میں ملبوس، باتوں اور ہنسی مذاق میں مصروف۔ فجر اپنی ٹیم کے ساتھ ایک میز پر براجمان تھی۔ اس کا ذہن ولیم کی باتوں میں الجھا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ ہر چہرہ پر اعتماد اور پیشہ ورانہ مہارت کا عکاس تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے درمیان اسے اپنی جگہ بنانی تھی۔ بات چیت فرانسیسی، انگریزی اور دیگر زبانوں میں ہو رہی تھی، جس سے ماحول مزید بین الاقوامی لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شو کا مرکزی اسپانسر رئیس اورنگزیب مائک پر آیا۔ اس کا انداز باوقار اور آواز پر اعتماد تھی۔ اس نے سب کو خوش آمدید کہا، پیرس میں ہونے والی اس بین الاقوامی نمائش کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور تمام ڈیزائنرز اور آرٹسٹوں کی محنت اور تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا۔ اس کی تقریر مستقبل کے امکانات اور اس شو کی کامیابی کی امیدوں سے بھرپور تھی۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ وہ اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ فجر کو اس کے ساتھ ہی مراد عالم اور عروزہ جمال بھی دکھائی دی۔ سونیا سلطان بھی ان کے ساتھ بیٹھی نظر آئیں۔ واللہ کیا شخص ہے یہ، ہے نا فجر؟
اس کی ایک کولیگ نے اس کی رائے مانگی اور وہ بس مسکرا دی۔ جیسے جیسے ڈنر اختتام پذیر ہونے لگا، لوگ آہستہ آہستہ اپنی نشستوں سے اٹھنے لگے، ایک دوسرے سے مل رہے تھے، کارڈز کا تبادلہ کر رہے تھے یا باہر نکلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ فجر بھی اپنی ٹیم کے ساتھ اٹھنے لگی۔ ٹیم کے متعدد ممبرز باہر گھومنا پھرنا چاہتے تھے جبکہ اسے نیند پوری کرنی تھی۔ اسی ڈائننگ ہال میں وہ بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی تھی۔ رات کے 11 بجنے والے تھے اور اسے سونا تھا۔ اسی اثنا میں اس کی نظر میز پر رکھی کٹلری پر پڑی۔ نفیس چمچوں کانٹوں کے ساتھ ایک تیز دھار چمکدار چھری بھی رکھی تھی۔ پیرس کی چکا چوند، نئے لوگ، ایک اجنبی شہر اور خود کو ثابت کرنے کا دباؤ، ان سب کے بیچ اچانک اس کے اندر ایک نامعلوم تحفظ کے احساس نے سر اٹھایا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اسے اپنی حفاظت کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ یہ ایک فوری جبلت پر مبنی خیال تھا۔ اس نے انتہائی آہستگی اور مہارت سے، جب اس کے دائیں بائیں کھڑے لوگ کسی سے بات کرنے یا سامان اٹھانے میں مصروف تھے، اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس کی نظریں سامنے تھیں مگر انگلیاں تیزی سے حرکت میں آئیں۔ اس نے چمکیلی چھری کو اٹھایا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ سے، اس سے پہلے کہ کوئی متوجہ ہوتا، اسے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چھوٹے کلچ بیگ میں سرکا دیا۔ دھات کی سردی اس کے بیگ کے اندرونی حصے سے محسوس ہوئی۔ یہ سب اتنی خاموشی اور تیزی سے ہوا کہ پاس بیٹھے یا کھڑے کسی شخص کو اس عمل کا بالکل علم نہ ہوا۔ چھری اب اس کے پاس تھی۔ ایک طرف پیرس کی پرتعیش ہوٹل کی خوبصورتی اور دوسری طرف اس کے بیگ میں چھپی ہوئی یہ تیز دھار چیز۔ جب وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ہال سے باہر نکل رہی تھی تو باہر کی چکا چوند اور اندر کی چھپی ہوئی دھات کی سردی کا احساس اسے ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں اپنے فن کے لیے آئی ہے، بلندیوں کو چھونے آئی ہے، لیکن اس اجنبی شہر میں غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر اسے اپنی حفاظت کا بھی تو خیال رکھنا تھا۔ اس چھوٹی سی چھری نے اسے ایک عجیب سا حوصلہ دیا، ایک پوشیدہ تیاری کا احساس۔ وہ کچھ دیر ہوٹل کے باہر رہی، اپنی ٹیم کے ساتھ ہی کھڑی رہی۔ اچانک اسے گہری نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر آیا۔ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ الجھ گئی اور پھر انہیں چھوڑ کر اندر آ گئی۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ فی الوقت وہ کسی سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ لاک کر لیا، کلچ ٹائپ والیٹ کو بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ 15 منٹ بعد وہ سفید شب خوابی کے لباس میں تھی۔ پوری آستین والا سلک کا یہ لباس اس کے ٹخنوں تک جا رہا تھا۔ یہ نرم اور ملائم تھا۔ سکون کی خاطر بال اس نے کھول لیے۔ وہ ساری بتیاں بجھا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ایک لیمپ آن تھا۔ اس کے کمرے میں 2 کھڑکیاں تھیں، ایک جو باہر کھلتی تھی اور ایک راہداری میں۔ دونوں پر پردے ٹنگے ہوئے تھے، سفید پردے۔ وہ سونا چاہتی تھی پر نیند نہ آئی۔ ولیم کی باتیں ذہن میں گونجتی رہیں۔ اسے آنا تھا، پھر کیوں نہیں آیا؟ یہی سوال ذہن میں گونج رہا تھا۔ پتہ نہیں کب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ نرم بستر، ریشمی چادریں اور کھڑکیوں سے چھنتی مدھم روشنی ایک دلکش ماحول بنا رہی تھی۔ اچانک اس کی نیند ایک جھٹکے سے ٹوٹی، لیکن وہ بیدار نہیں ہوئی بلکہ ایک پراسرار اور خوفناک خواب کی دنیا میں داخل ہو گئی۔ ہاں، وہ کابوس کی دنیا میں پھر سے پھنس چکی تھی۔ چاروں طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، اتنا گہرا کہ سانس لینا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ ہوا میں ایک ناگوار سڑاند والی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس اندھیرے میں اس کی نظر ایک ہیبت ناک منظر پر پڑی۔ ایک شخص زمین پر پڑا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں کسی نامعلوم چیز سے مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ وہ مکمل طور پر بے بس اور لاچار تھا۔ اس کا چہرہ خوف اور تکلیف سے مسخ شدہ تھا، لیکن اصل وحشت کا منظر کچھ اور تھا۔ اس شخص کا سارا جسم سینکڑوں شاید ہزاروں مکڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ چھوٹی بڑی کالی بھوری ان گنت مکڑیاں اس کے جسم پر رینگ رہی تھیں، اس کی جلد سے چپکی ہوئی تھیں اور اسے زندہ کھا رہی تھیں۔ مکڑیوں کے 8 پاؤں اس کی جلد میں پیوست ہو رہے تھے اور ان کے زہریلے جبڑے گوشت نوچ رہے تھے۔ انسان کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ چیخنا چاہتا تھا مگر اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مکڑیاں بے رحمی سے اپنا کام کر رہی تھیں۔ ان کی ریشمی جالیں اس کے
جسم کے گرد لپٹ رہے تھے، جیسے اسے مزید قید کر رہے ہوں۔ فجر وہیں کھڑی یہ ہولناک منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ایک سرد لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ یہ منظر صرف خوفناک نہیں تھا، یہ پراسرار بھی تھا، جیسے وہ کسی ایسی دنیا میں آ گئی ہو جہاں صرف وحشت اور بے بسی کا راج تھا۔ وہ شخص کون تھا اور اسے اس قدر اذیت کیوں دی جا رہی تھی؟ مکڑیوں کا یہ لشکر کہاں سے آیا تھا؟ سوالات اس کے ذہن میں گونجنے لگے، لیکن اس تاریک اور مکڑیوں سے بھرے منظر میں کوئی جواب نہیں تھا، صرف رینگنے کی سرسراہٹ اور بے بس انسان کی خاموش چیخیں تھیں۔ وہ اسے بچانا چاہتی تھی، پر جیسے اس کے پاؤں زمین نے جکڑ لیے تھے۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، پر اس کا درد محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور پھر ایک زوردار چیخ کے ساتھ اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، چہرے پر وحشت چھائی تھی۔ خود کے جسم کو مکڑیوں کے قید میں دیکھنا اتنا خوفناک نہیں تھا جتنا یہ منظر۔ اس نے اس وقت دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ سر میں درد کی تیز لہر اٹھی۔ وہ بستر سے نیچے آئی، میز پر رکھی بوتل سے پانی پیا اور پھر ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ ذہن ابھی تک اس خواب کے زیر اثر تھا اور پہلا ایک دم جھماکا ہوا۔ پہلا خیال ولیم کا آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا اور کال ہسٹری سے جوزف پیلس کا نمبر نکالا۔ وہ دھڑکتے دل پر قابو پاتے نمبر ملا رہی تھی۔ جسم میں ابھی بھی کپکپاہٹ تھی۔ اس کے ریشمی بال کندھوں پر بکھرے تھے۔ گھنٹی بجی، 1 2 3 بار، پھر دوسری طرف سے ایک خشک، باقاعدہ لیکن سرد لہجہ سنائی دیا۔ ہیلو، جوزف پیلس۔ فجر نے اپنی آواز پر قابو پایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی گھبراہٹ ظاہر ہو۔ ہیلو، مجھے ولیم سے بات کرنی ہے۔ دل ابھی تک ڈرا ہوا تھا۔ وہ گھر سے دور تھی، اکیلی، بالکل اکیلی۔ اس اکیلی دنیا میں ولیم نے کہا تھا کہ وہ جب اسے پکارے گی وہ آ جائے گا۔ کون بات کر رہا ہے؟ دوسری طرف سے سوال ہوا۔ فجر نے مضبوطی سے جواب دیا، اپنی شناخت میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ میں فجر معراج بات کر رہی ہوں۔ کون فجر؟ نخوت بھرا لہجہ۔ ولیم کی بیوی۔ دوسری طرف لمحہ بھر کی خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی 1000 باتوں سے زیادہ وزنی تھی۔ پھر فون پر ایک مختلف، تلخ اور با اختیار لہجہ آیا۔ یہ جس کی بھی آواز تھی، اس آواز میں نفرت اور حقارت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ بیوی؟ کس کی بیوی؟ کہا تھا نا یہاں کوئی ولیم نہیں ہے۔ فجر نے خود کو سمیٹ لیا۔ اب اس کی آواز میں پختگی تھی۔ مجھے ولیم سے بات کرنی ہے، مجھے کچھ پیسے لوٹانے ہیں۔ ولیم کہاں ہے؟ فجر نے پیسے لوٹانے کی بات ایک ڈھال کے طور پر کی تھی، ایک ایسا جواز جو شاید ان سخت دل لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ دوسری جانب سے قہقہہ نما آواز آئی جس میں کوئی خوشی نہیں، صرف تلخی اور استہزاء تھا۔ پیسے؟ ولیم کو اب پیسوں کی ضرورت نہیں اور تم اب اس کی بیوی نہیں ہو۔ اس کا لہجہ زہر آلود تھا۔ ولیم اب اس دنیا میں نہیں ہے، ولیم مر چکا ہے۔ فجر کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ پوری دنیا اس کے سامنے دھندلا گئی۔ سر چکرا گیا پر وہ گری نہیں۔ سالوں کی جدوجہد، خود کو مضبوط بنانے کی مسلسل کوششیں اسے اس لمحے سہارا دے گئیں۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ فجر نے تقریباً چیخ کر کہا۔ اس کی آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے ولیم سے بات کرنی ہے، میری بات کرواؤ۔ حقیقت یہی ہے، اسے قبول کرو اور آئندہ یہاں فون مت کرنا۔ واضح تنبیہ تھی۔ مجھے سچ جاننے کا حق ہے، مجھے اس سے بات کرنے کا حق ہے، میں اس کی بیوی ہوں۔ وہ پتہ نہیں یہ لفظ بار بار کیوں استعمال کر رہی تھی، شاید اس لیے کہ اس کی ایک بار بات ہو جائے، چاہے وہ اسے پہچاننے سے انکار کر دے، پر موت؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اپنے پاکستانی معاشرے میں بیوہ بن کر گھوم لو، کیونکہ ولیم مر چکا ہے۔ اس کے الفاظ کسی چابک کی طرح تھے۔
فجر کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ فون اس کے ہاتھ سے پھسلا اور بیڈ پر گر گیا۔ وہ وہیں سفید شب خوابی میں ملبوس جیسے منجمد ہو کر رہ گئی۔ ولیم مر چکا ہے؟ وہ شخص جسے اس نے صرف اس کی آواز کے ذریعے جانا تھا، وہ شخص جس نے ولیم کو قید کر کر رکھا تھا، اب یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مر گیا۔ یہ اس شخص کا جھوٹ تھا، اس کی چال تھی، یا وہ وہیں نرم قالین پر بیٹھتی چلی گئی، سر بیڈ سے ٹکا دیا۔ کچھ اس خواب کا اثر تھا اور کچھ اس شخص کی باتوں کا۔ فجر کا وجود لرزنے لگا۔ اس نے اپنے بازو اپنے گرد باندھ لیے۔ ولیم جیسا شخص کیسے مر سکتا تھا؟ اسے پتہ نہیں کیوں رونا آ رہا تھا۔ ایک بار پھر لگا جیسے بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی ہو۔ جانے کتنے دنوں کا غبار جو دھیرے دھیرے آنسوؤں کی صورت بہتا چلا گیا۔ اس نے کیسے سوچ لیا تھا کہ اس کا یہ سفر زندگی کا حسین ترین سفر گزرے گا، جبکہ تارے عنکبوت نے اسے جکڑ لیا ہو۔ وہ رو رہی تھی، ہچکیوں سے، اس کا وجود لرز رہا تھا، اور پھر اس نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور ساکت رہ گئی۔ اس کے سامنے ہی کھڑکی کے پار کوئی کھڑا تھا، ہلکے پردوں کے پیچھے کھڑا، وجود کسی لڑکی کا تھا۔ اس کا سفید لباس نظر آیا اور گھنے گھنگریالے بال، وہ جیسے اسے ہی دیکھ رہی تھی، پر فجر کو چہرہ نظر نہیں آیا۔ وہ رونا بھول گئی، دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ فٹافٹ اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کی، دوبارہ دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا، اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے رگڑ کر آنسو صاف کیے اور والیٹ سے وہ چھری نکال لی جو اس نے اپنی حفاظت کے لیے رکھی تھی۔ سلپ پر جوتے پہن کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ باہر راہداری میں کہیں روشنی تھی اور کہیں اندھیرا۔ راہداری کے آخر میں اسے وہی سفید لباس نظر آیا، کوئی راہداری کے کونے سے مڑ گیا تھا۔ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ آگے بڑھی۔ جیسے ہی کونے تک پہنچی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ دونوں جانب کی راہداری خالی تھی اور سامنے لگی کھڑکیوں سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ سفید پردے ہوا سے اڑ رہے تھے۔ راہداری سنسان تھی، سب یا تو ابھی واپس نہیں آئے تھے یا سو چکے تھے۔ اس نے پھر سے دائیں بائیں نظر گھمائی، طویل راہداری خالی نظر آ رہی تھی۔ قالین پر بچھے پھولوں کے ڈیزائن بھوتوں جیسے لگ رہے تھے۔ ہر سایہ ایک ممکنہ حملہ آور جیسا تھا۔ اس کی آنکھیں تیزی سے ہر سمت گھوم رہی تھیں، کسی بھی غیر معمولی حرکت کو بھانپنے کے لیے تیار۔ قدموں کی چاپ سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ کوئی ہے جو اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ نظریں اسے محسوس ہو رہی تھیں، اس کی جلد پر رینگتی ہوئی۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹی۔ اسی لمحے ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اس کے ساتھ ہی ایک تیز جانی پہچانی سی خوشبو تھی، ایکوا واٹر اور کسی نامعلوم مہک کا امیزہ جو دل و دماغ پر چھا گیا تھا۔ یہ اتنی غیر متوقع اور حاوی تھی کہ وہ ساکت رہ گئی۔ وہ اس خوشبو کو پہچان سکتی تھی۔ وہ فوراً پلٹی اور وہ وہیں تھا، راہداری کے موڑ پر جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ ایک وجود ایستادہ تھا، روشنی اس کے سراپے پر پڑ رہی تھی، اسے ایک ہیولے میں تبدیل کر رہی تھی۔ جسم کی ساخت، لباس کی تراش، سب واضح تھا، مگر سر اور چہرہ پراسرار طور پر گہرے سائے میں تھا۔ وہ مکمل طور پر اندھیرے میں نہ تھا، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے روشنی اس کے چہرے کو چھونے سے گریزاں ہو۔ خوشبو کا جھٹکا اور اس ہیولے کا اچانک ظہور، فجر نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کی اور اس کا ہاتھ بجلی کی تیزی سے حرکت میں آیا۔ چھری سیدھی اٹھی اور اس سے پہلے کہ وہ وجود کوئی رد عمل ظاہر کرتا، فولاد کی نوک اس کی گردن کی شہرک پر ٹھہر گئی، ٹھیک اسی جگہ جہاں زندگی دھڑکتی ہے۔ سانسیں تھم گئیں، وقت جیسے جم گیا۔ فجر کا دل ابھی بھی بے ترتیب دھڑک رہا تھا، مگر اب اس میں خوف کی بجائے عزم تھا۔ اس نے مضبوطی سے چھری کی مونچھ تھام رکھی تھی۔ سائے میں چھپے چہرے سے کوئی آواز نہیں نکلی، کوئی حرکت نہیں ہوئی، صرف وہ تیز خوشبو تھی جو اب ان دونوں کے درمیان معلق تھی۔ روشنی میں کھڑا پراسرار وجود اور سائے میں چھپا چہرہ آمنے سامنے تھے، اور ان کے درمیان زندگی اور موت کی باریک لکیر پر رکھی ہوئی فجر کی چھری۔ یہ ملاقات کسی تعارف کی محتاج نہ تھی، یہ ایک خاموش اعلان تھا، جنگ کا، یا شاید کسی ایسی کہانی کا جس کا آغاز اسی پراسرار لمحے میں ہو رہا تھا۔ کون ہو تم؟
فجر کی آواز سرگوشی جیسی تھی، مگر اس میں فولاد کی سی کاٹ تھی۔ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ وجود وہ وجود نہیں تھا جو اسے کھڑکی سے نظر آیا تھا۔ وہ عورت تھی اور یہ مرد۔ سائے میں چھپے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ وہ بس وہیں کھڑا رہا، اس پرفیوم کی مہک کی طرح پرسکون مگر ناقابل عبور۔ پھر ایک گہری ٹھہری ہوئی آواز گونجی۔ اس آواز میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں تھا، جیسے وہ کسی مشین سے آ رہی ہو۔ لگتا ہے تمہیں بچانا مجھ پر فرض کر دیا گیا ہے، وہ آواز گونجی۔ لہجے میں کوئی تمسخر نہیں تھا، صرف ایک غیر جذباتی بیان۔ فجر کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ وہی آواز تھی جو اس نے ہال میں سنی تھی، رئیس اورنگزیب کی آواز۔ وہ اس آواز کو پہچان سکتی تھی اور خوشبو کو بھی۔ بچانا؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ایک تلخ ہنسی۔ یا تعقب؟ مسیحاؤں کو تعقب کرنا پڑتا ہے۔ میں مسیحاؤں پر یقین نہیں رکھتی، خاص طور پر ان پر جن کے ارادے سائے میں چھپے ہوں۔ اس نے چھری کو ذرا نیچے کرتے دباؤ بڑھایا۔ چھری کی نوک ہلکی سی اس کی جلد کے اندر جاتی ایک چھوٹا سا زخم کر گئی۔ وہ یوں ہی کھڑا رہا، جبکہ فجر کی ہیزل آنکھیں بارود جیسی تھیں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں کھلی، اس کی ٹھوڑی کا وہ تل جو اضافی تھا۔ اس کی آنکھوں کی رنگت مختلف تھی اور اس کے بال اڑ رہے تھے۔ رئیس نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس اسے دیکھ رہا تھا، ایک شے کی طرح، یا شاید ایک مسئلے کی طرح جسے حل کرنا تھا۔ اس کا وجود روشنی میں تھا، مگر اس کے اندر کا بھید اندھیرے جیسا گہرا اور بے تاثر۔ تمہاری دنیا ایسی ہی ہے نا؟ رئیس کی آواز آئی، جہاں ہر چہرہ نقاب پوش ہے اور ہر مدد کے پیچھے کوئی مفاد چھپا ہے۔ اور تمہاری دنیا کیسی ہے جناب؟ فجر نے پلٹ کر سوال کیا۔ جہاں آپ رات کی تاریکیوں میں ایک عورت کے کمرے کے باہر تجزیہ کرتے پھر رہے ہیں۔ میں حقائق کا تجزیہ کرتا ہوں، رئیس نے سادگی سے کہا، جیسے کوئی سائنسدان کسی تجربے کا نتیجہ بیان کر رہا ہو۔ تمہیں اس وقت غیر معمولی خطرات لاحق ہیں۔ تمہارے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جن کی موجودگی تمہاری بقا کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور آپ کیسے جانتے ہیں؟ فجر نے دباؤ بڑھایا۔ میری زندگی کے حقائق سے آپ کو کیا دلچسپی؟ میں تمہاری بقا چاہتا ہوں۔ اس کا چہرہ ابھی تک اندھیرے میں تھا۔ مجھے بقا کی جنگیں لڑنی آتی ہیں۔ اس نے دباؤ کم نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں۔ اس کی آواز پھر سے گونجی۔ کیا جانتے ہیں آپ؟ وہ جمی رہی۔ تمہاری ہمت کو، تمہاری تنہائی کو، تمہاری صلاحیتوں کو، تمہاری کمزوریوں کو، تمہارے دفاعی نظام کو، تمہاری اس سخت شکن کو جو تم نے دنیا سے بچنے کے لیے اوڑھ رکھی ہے۔ فجر کی گرفت چھری پر ہلکی پڑی۔ وہ یہ سب کیسے جانتا تھا؟ اور پھر اگلے ہی پل اس کا دباؤ بڑھ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چھری وہیں پیوست کر دے۔ کون ہیں آپ؟ وہ تنبیہی لہجے میں بولی۔ رئیس پھر خاموش ہو گیا۔ اس کی نظریں جیسے فجر کے چہرے پر جمی تھیں، حالانکہ چہرہ سائے میں تھا۔ فجر کو محسوس ہوا جیسے وہ اس کی گہرائیوں میں کچھ تلاش کر رہا ہو۔ تم مجھے کسی کی یاد دلاتی ہو۔ فجر کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ یہ جملہ غیر متوقع تھا۔ کس کی؟ اور اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ رئیس نے اس بار بھی براہ راست جواب نہیں دیا۔ وہ سائے میں کھڑا رہا، ایک متجسس اور ناقابل فہم وجود۔ تفصیلات غیر ضروری ہیں، ابھی کے لیے بس یہ جان لو کہ میں تمہارے لیے خطرہ نہیں۔ میرے لیے خطرات بہت ہیں۔ ایک غیر جانبدار وجود کا اضافہ کوئی بڑی بات نہیں۔ لہجے میں استہزاء تھا۔ مگر تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ تمہارے تحفظ کو نظر انداز نہیں کیا جا رہا۔ تمہاری بقا، یہ اس وقت اہم ہے۔ میری بقا؟ فجر ہنسی۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، مجھے بقا کی جنگیں لڑنی آتی ہیں۔ مجھے کسی بیرونی عنصر کی ضرورت نہیں۔ اس نے چھری کا دباؤ ہلکا سا بڑھایا۔ لہو کا قطرہ چھری کی نوک پر چمکا۔ اور اب اگر آپ ایک اور لمحہ یہاں رکے تو میں اپنے ارادے کی سنگینی ثابت کر دوں گی۔ یہ چھری آپ کے گلے پر پھیر دوں گی۔ رئیس نے کوئی حرکت نہیں کی۔ اس کی آواز پھر گونجی۔
اب اس میں صرف ایک منطقی انتباہ تھا: غیر ضروری اختلافات سے گریز کرو، یہ تمہارے مقاصد کے لیے الٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ تمہارے دشمن مختلف نوعیت کے ہیں، ان سے نمٹنے کا طریقہ مختلف ہے۔ وہ دونوں ہاتھ پیچھے باندھے کھڑا تھا، اسے جیسے کوئی خوف نہیں تھا۔ اگر ملکہ ملعون نے چھری چلا دی تو؟ اور میں ایسا کیوں کروں؟ فجر نے آخری بار پوچھا۔ یہ سوال ایک منطق کی تلاش تھی۔ رئیس نے اس بار بھی براہ راست جواب نہیں دیا۔ وہ سائے میں کھڑا رہا، ایک بے تاثر مشاہدہ۔ کیونکہ تمہاری اہمیت کسی اور چیز میں ہے جس سے تم واقف نہیں۔ وہ اس کے شفاف چہرے اور اڑتے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہیزل آنکھیں دیوں کی مانند جل رہی تھیں اور اس کی نم پلکیں شبنم کے قطرے لیے بیٹھی تھیں۔ رویا رویا سا اس کا چہرہ مزید پیارا لگ رہا تھا۔ یہ کہہ کر رئیس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ اس کا وجود روشنی سے ذرا سا اور ہٹا۔ فجر نے محسوس کیا جیسے تناؤ کی ڈور ڈھیلی پڑ رہی ہے۔ اس نے چھری نیچے کی، لمحہ گزر چکا تھا۔ جب اس نے دوبارہ پوری طرح دیکھا، راہداری خالی تھی۔ صرف اس تیز یادگار خوشبو کے علاوہ کچھ باقی ماندہ مولیکیولز ہوا میں تیر رہے تھے۔ رئیس غائب ہو چکا تھا۔ فجر وہیں کھڑی رہی، ہاتھ میں چھری پکڑے ہوئے۔ اس کا دل الجھن اور غصے سے بھرا تھا۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ وہ کیوں اتنے غیر جذباتی انداز میں اس کی زندگی میں دخل دے رہا تھا؟ اور اس کا کیا مطلب تھا کہ اس کی اہمیت کسی اور چیز میں تھی؟ اس کی باتیں اتنی الجھی ہوئی کیوں تھیں؟ چہرے پر سائے، وجود روشنی میں، اور آواز میں چھپا ٹھنڈا منطق۔ رئیس نام کا یہ شخص جو اسے کسی سائے کی طرح لگا تھا، فجر کے لیے ایک نیا، سب سے بڑا معمہ بن گیا تھا۔ وہ مسیحاؤں پر یقین نہیں رکھتی تھی، مگر یہ شخص مدد کرنے والے سے زیادہ ایک تجزیہ کار لگ رہا تھا، ایک ایسا مشاہد جو اپنے پوشیدہ جدول کے مطابق چل رہا ہو۔ وہ آہستہ سے کمرے میں واپس چلی گئی، دروازہ بند کیا، مگر اس کے ذہن میں رئیس کا سائے میں چھپا چہرہ اور اس کی بے تاثر آواز گونجتی رہی۔ پیرس کی رات اب پہلے سے زیادہ گہری اور ناقابل فہم ہو گئی تھی۔ وہ دروازے کو اچھی طرح سے لاک کرتے واپس بستر پر لیٹ گئی، چھری سائڈ ٹیبل پر رکھ لی۔ اس کی نوک پر رئیس کا خون لگ چکا تھا۔ آنکھوں کے پپوٹے نیند سے بھاری ہو رہے تھے۔ ہزاروں سوچیں ذہن میں ڈنک مار رہی تھیں۔ وہ کھڑکی کو دیکھتی رہی۔ سفید پردے پرسکون تھے اور پھر جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ پیرس کی رات اب پہلے سے زیادہ گہری اور ناقابل فہم ہو گئی تھی۔